کمشنر جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو تنازعات سے علیحدہ کریں، یہ ان کے عہدے کے منافی ہے جس قسم کی سرگرمیاں وہ اس وقت کر رہے ہیں. اور اگر وہ تنازعات سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتے، ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ سیاست میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، پھر ان کو چاہیے کہ استعفیٰ دے کے وہ سیاست میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ اپنی کریں. وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کو پھر نشانے پر رکھ لیا. فواد چودھری چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ممبرز کو بغاوت پر اکسانے لگے. کہا چیف الیکشن کمشنر اپنی ساکھ کھو چکے، اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں، اصلاحات میں رکاوٹ بن گئے، سیاست کرنی ہے تو مستعفی ہو جائیں. الیکشن کمیشن رپورٹ سے ووٹنگ مشین کے حق میں مواد ضائع کیا، بھونڈے اعتراضات اٹھائے گئے. حکومت معاملہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں لے کر جائے گی. وزیر سائنس نے ووٹنگ مشین پر الیکشن کمیشن کے تحفظات کو مضحکہ خیز قرار دے دیا. شبلی فراز کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے مشین دیکھنے کی بھی تکلیف نہیں کی. حکومت اصلاحات کرنا چاہتی ہے اور الیکشن کمیشن روڑے اٹکا رہا ہے. وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب بولے الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرے، شفاف انتخابات کرانا اور ووٹرز کو آگاہی دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن پر حملے، نون لیگ کا وفاقی وزراء کو سزا دینے کا مطالبہ. مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کے حکم پر الیکشن کمیشن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. غیر قانونی فارن فنڈنگ کیس سے نجات کے لیے الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بغاوت پر اکسانا آئین سے غداری ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکومت اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی بجائے اداروں پر حملہ آور ہے. الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے تیاریاں شروع کر دی. ذرائع کے مطابق انتخابی تیاریوں اور منصوبہ بندی سے متعلق چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس منگل کو ہوگا. حلقہ بندیوں، نئی مردم شماری، پولنگ سکیم، عملے کی تربیت اور ووٹرز فہرستوں پر غور ہوگا. حکومت کی جانب سے مشین کے ذریعے الیکشن کرانے کی تجویز پر بریفنگ بھی دی جائے گی. بلوچستان میں سیاسی ہلچل، 15 دن میں وزیر اعلیٰ کے استعفے کا امکان. ذرائع کے مطابق جام کمال 15 دن میں ناراض ارکان کو منا نہ سکے تو استعفیٰ دے دیں گے. بلوچستان عوامی پارٹی کے ناراض گروپ اور وزیر اعلیٰ میں معاہدہ طے پا گیا. دوسری جانب گورنر ہاؤس نے تحریک عدم اعتماد کی سمری تکنیکی غلطی کے باعث واپس کر دی. بلوچستان اسمبلی میں رائے شماری کے لیے اجلاس اب نہیں ہوگا. بلوچستان حکومت کے متعلق کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا. سینیٹر سرفراز بگٹی کی 92 نیوز سے گفتگو. کہا پارٹی کی میٹنگز چل رہی ہیں، اپوزیشن 23 ارکان کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں بنا سکتی. صوبائی وزیر عبدالخالق ہزارہ نے کہا ناراض ارکان کو منانے کے لیے پر امید ہیں، تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. سینیٹر دنیش کمار نے کہا بی اے پی کے ناراض ارکان کو منا لیا. کراچی میں ٹرانسپورٹ مسائل کے حل کے لیے پیش رفت. وفاق کے گرین لائن منصوبے کی 40 بسیں پہنچ گئیں. کراچی پورٹ پر تقریب. گورنر عمران اسماعیل بولے کراچی کی تاریخ کا پہلا میس ٹرانزٹ سسٹم مکمل ہو گیا. دعوے کرنے اور کام کرنے میں فرق ہوتا ہے. وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا بسیں 2 ماہ میں چلنا شروع ہو جائیں گی. KCR کی منظوری بھی جلد ہو جائے گی. شہباز شریف کا دورہ کراچی. سربراہ BNP اختر مینگل کی رہائش گاہ آمد. عطا اللہ مینگل کی وفات پر تعزیت. میڈیا سے گفتگو میں کہا جمہوریت کے فروغ کے لیے تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، وسائل عوام تک پہنچانا ہوں گے. اپوزیشن لیڈر کی کراچی میں مفتاح اسماعیل سمیت پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں.
اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کیس میں پیش رفت۔ ایف آئی اے نے تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں عاصم سوری نامی شخص کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق عاصم سوری نجی بینک کا نائب صدر ہے۔ ایف آئی اے کی سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیڈ آف بینکنگ کرائم سرکل اظہر محمود کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں۔ کچرا دیکھ کے اتنا دل خراب ہوتا ہے نا کہ آپ یاد آتے ہیں آپ یاد آتے ہیں جب تک آپ تھے نا میڈیا میں آپ نظر آتے کہاں ہے وہ کہاں نہیں بہت خوشی ہے آپ سے یاد آتے ہیں۔ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد کراچی ایئرپورٹ پر خاتون کا شہباز شریف سے مکالمہ، موجودہ حکومت کی خراب کارکردگی کا شکوہ، کہا لاہور کا ان لوگوں نے حشر کر دیا، شہر کی حالت دیکھ کر آپ یاد آتے ہیں، جب تک آپ تھے لاہور میں کچرے کا مسئلہ نہیں تھا، عثمان بزدار کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے۔ نیوزی لینڈ ٹیم کے دورے کی منسوخی، پی سی بی نے حقائق عوام کے سامنے رکھ دیے۔ وسیم خان کہتے ہیں جمعے کی صبح 3 بجے ای ایس آئی سیکیورٹی کی سربراہ نے کال کر کے حملے کا خدشہ ظاہر کیا۔ پاکستانی سیکیورٹی ایجنسی کو تھریٹ کے متعلق نہیں بتایا گیا۔ پاکستانی ایجنسی نے واضح کیا مہمان ٹیم کو کوئی خدشہ نہیں۔ نیوزی لینڈ نے یک طرفہ فیصلے سے غلط مثال قائم کی، تعلقات متاثر ہوں گے۔ چند کھلاڑیوں کو ذاتی طور پر دھمکیاں ملی، نیوزی لینڈ کرکٹ پلیئرز ایسوسی ایشن کا دعویٰ۔ چیف ایگزیکٹو ہیتھ ملز کہتے ہیں دھمکیاں سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے آئیں، بیشتر قابل اعتبار نہیں تھیں۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ دھمکیاں کس نے دیں اور نوعیت کیا تھی۔ نیوزی لینڈ کے سیکیورٹی اداروں کے متفقہ فیصلے پر ٹیم کی واپسی کا فیصلہ ہوا۔ خیر سگالی کے تحت کھانے پینے کی مزید اشیاء افغانستان بھیج دیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تورخم کے راستے 13 ٹرکس پر امدادی سامان افغانستان پہنچا دیا۔ 278 ٹن امدادی سامان افغان بھائیوں کے لیے بھیجا۔ آٹا، چینی، خوردنی تیل، دالیں، چاول شامل سامان افغانستان کے مختلف صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کل کے حلیف آج کے حریف، فرانس، برطانیہ اور آسٹریلیا میں ایٹمی آبدوز معاہدے پر کشیدگی بڑھ گئی۔ امریکہ نے آسٹریلیا کے ساتھ ایٹمی آبدوز کا معاہدہ کیا۔ آسٹریلیا نے معاہدہ قومی مفاد میں قرار دیا۔ فرانس نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ امریکہ کو بے وفائی کا طعنہ دیتے ہوئے معاہدہ پیٹ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دے دیا۔ مونسون سیزن ابھی ختم نہیں ہوا، بالائی علاقوں میں نیا سسٹم داخل۔ محکمہ موسمیات کی کل سے ملک بھر میں بارشوں کی پیشگوئی۔ کشمیر، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور بالائی پنجاب میں 24 ستمبر تک بادل برسیں گے۔ 23 ستمبر سے جنوبی پنجاب، مشرقی بلوچستان اور سندھ میں بھی بارش کا امکان۔ پاکستانی نیاد برطانوی باکسر عامر خان کو امریکہ میں طیارے سے اتار دیا گیا۔ عامر خان نے ویڈیو پیغام میں کہا ماسک ٹھیک سے نہ پہننے کی ایئر لائن عملے کی شکایت پر انہیں اور دوست کو جہاز سے اتارا گیا۔ یہ سب توہین آمیز تھا، ان کا ماسک ٹھیک تھا۔ عامر خان مقابلے کے تربیتی کیمپ کے لیے کولوراڈو اسپرنگر جا رہے تھے۔